عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبادت کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندے اور غلامی کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائے جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کا ہر کام اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتایا ہے۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہے۔ محترم سامعین، ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی۔ جن کاموں کو آپ بالکل دینداری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہے۔ اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی یاد رکھیے، غور سے سنیے کہ اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ محترم سامعین، مثلا آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے موقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی کمائی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب عبادت ہے۔ اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنے اہل عیاں کو اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر اور ثواب کے مشتاق ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ محترم سامعین، اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ محترم سامعین، اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی سے اور دل آزاری سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت ہے۔ خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے، ہر لمحہ ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے لیے کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی عبادت کے لیے اور فلاں وقت خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ محترم سامعین، آپ کو عبادت کا مطلب تو معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے کا نام ہی اصلی عبادت ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیز ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں، ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو نماز کی شکل میں ہے، جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، کسی کے بندے نہیں، کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اسی کی بندگی تمہیں کرنی ہے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس کو صرف اپنے نفس خواہشات پر صرف نہ کرو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ 1 مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تو تمام اور اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔
मोहतरम समाईन, इन सब इबादतों को अदा करने के बाद अगर आप इस काबिल हो गए कि आपकी सारी ज़िंदगी खुदा की इबादत बन जाए तो बिलाशुबा आपकी नमाज नमाज है और आपका रोज़ा रोज़ा है, ज़कात ज़कात है और हज हज है। लेकिन अगर ये मकसद पूरा ना हुआ तो महज रुकू और सजदा करने और भूख प्यास रहने के साथ दिन गुजारने और हज की रस्में अदा करने और ज़कात की रकम निकाल देने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। इन ज़ाहिरी तरीक़ों की मिसाल तो ऐसी है जैसे एक जिस्म के अगर इसमें जान है और वो चलता फिरता और काम करता है तो बिलाशुबा एक जिंदा इंसान है, लेकिन अगर इसमें जान ही नहीं है तो वो एक मुर्दा लाश है। मुर्दे के हाथ पाँव नाक सभी होते हैं मगर इसमें जान ही नहीं होती, इसलिए तुम इसे मिट्टी में दबा देते हो। इसी तरह अगर नमाज के अरकान पूरे अदा हों या रोज़े की शर्तें पूरी अदा कर दी जाए मगर खुदा का खौफ और इसकी मोहब्बत और इसकी वफादारी और इताअत ना हो तो जिसके लिए नमाज और रोज़ा फ़र्ज किया गया है तो वो भी एक बेजान हो जाएगी। मोहतरम सामाईन, आपको तफसील के साथ बताया गया है कि जो इबादतें फ़र्ज की गई हैं इनमें से हर एक इस तरह इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को तैयार करती है, और अगर इन इबादतों को आप समझकर अदा करें और इनका असल मकसद पूरा करने की कोशिश करें तो ये इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको सही तरीके से इबादत करने और समझने की तौफीक अता फरमाए।